فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ گھریلو تشدد کے واقعات کوئی نئی چیز نہیں ہے آج کی دنیا میں، لیکن اب خواتین باشعور ہو گئی ہیں۔ ہم انڈیا اور پاکستان کی ہی بات لے لیتے ہیں۔ نور مقدم کا کیس آپ نے دیکھا، آج کل آفتاب اور شردھا کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں۔ نور مقدم کی گردن کٹی اور شردھا کے 35 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ سب اتنا شدید طریقے سے نہ ہوتا، شاید یہ خواتین اپنی جان سے نہ جاتی اگر یہ خواتین پہلے تھپڑ پہ آواز اٹھا لیتی، یا کوئی اور خاتون ان کے لیے اس پہلی شکایت کے بعد آواز اٹھا رہی تھی، اگر ان خواتین نے اپنی داد رسی کے لیے کسی کا در کھٹکھٹایا ہوتا۔ لیکن ایک تھپڑ سے شروع ہونے والی یہ بات چلی ہوگی اور آخر میں ان خواتین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عائشہ بانو کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بنگلور انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے لیے میں گاہے بگاہے ویڈیو اس لیے بناتی ہوں کیونکہ انصاف ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے جناب کہ عائشہ بانو کا بھی یہی انجام ہوتا اگر وہ وقت پر یہ اہم قدم نہ اٹھاتی، لیکن اب ان کا واقعہ ایک سمبولک واقعہ بن گیا ہے۔ ان سے بہت سارے لوگوں کو اور بھی یہ پیغام ملے گا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرو گے تو تمہارے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن عائشہ بانو کا جو یہ معاملہ ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ اور لوگوں کو عبرت تو ملے اور دوسری جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنے حقوق سے آگاہی ہو۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو ایک کلپ دکھا دیتی ہوں۔ میں وہی عائشہ ہوں جو I got beaten up۔ جی کچھ یاد آیا؟ میں وہی عائشہ ہوں جس کو مار پڑی تھی۔ میں وہی عائشہ ہوں جو I got beaten up۔ وہ اپنے بارے میں کتنے کرب سے بتا رہی تھی، اور یہ بتانا عائشہ کے لیے کچھ آسان نہیں تھا۔ یہ صرف ایک کرب ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک توہین کا خوف بھی ہوتا ہے، مگر عائشہ بانو اب ان تمام جذبات سے دور پرے ہو چکی ہے۔ اس کو لڑنا ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، مگر یہ لڑائی بہت طویل ہو گئی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو میں نے اپلوڈ کی تھی، اور وہ ویڈیو اتنی واضح تھی، اتنی صاف تھی، اور اس کی فورینسک رپورٹ بھی موجود ہے کہ اب اس ویڈیو کی صحت پر کوئی شبہ کیا نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ یوٹیوب گائیڈ لائنز کی زد میں وہ ویڈیو آ گئی تھی، میں نے بار بار اپلوڈ کی، اور یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کے مطابق آخر کار جب انہوں نے ایکسیپٹ کی تو ہی میں وہ ویڈیو آپ کو پیش کر سکی تھی۔ تو جناب یوٹیوب بھی برداشت نہیں کر سکا، لیکن آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کر۔ عائشہ بانو کی وہ تمام ویڈیوز آپ ریویو کیجئے جو میں نے اس سے پہلے پیش کی تھیں۔ اس مسئلے کو ہم نے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے انصاف ملنے تک۔ عائشہ بانو کا سابق شوہر جو اس پر تشدد کرتا تھا وہ تو کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ عائشہ بانو کو خلا ملی ہے، لیکن اس نے اپنا مینٹیننس کا حق چھوڑ دیا۔ مینٹیننس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طلاق کے بعد جو شوہر ہے وہ اپنی سابقہ بیوی کو اخراجات کے پیسے دینے کا پابند ہوتا ہے، ماہانہ، منتھلی، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ اس کے بچوں کی ماں بھی ہو۔ ظاہر ہے یہ تو ایک عدل کی بات بھی ہے کہ طلاق کے بعد بھلے ہی بچے ماں کے پاس کیوں نہ رہیں، لیکن بطور باپ مردوں کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ عائشہ بانو کہتی ہیں کہ ان کا یہ کیس ابھی سالو نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا سابق شوہر یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا سابق شوہر ان کو ہراساں بھی کرتا رہتا ہے، لیکن عائشہ بانو بھی اب ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں، سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہیں۔ وہ یہ کیس جو بھی ہے میرا یہ سالو نہیں ہوا ہے، بیکاز ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سالو ہو چکا ہے، کویش ہو چکا ہے، انفیکٹ ہراس بھی کیا ہے، اور میں نے ایک FIR بھی فائل کر دیا ہے۔ تو ناؤ آئی ایم گیٹنگ سپریم کورٹ سے بھی جو ہم نے یہ فائل کیا ہے، جو 498A جو کویش ہو گیا ہے، تو اس کے بیسس پہ یہ اپنے سٹینڈ کو رکھ رہا ہے کہ کویش ہو گیا ہے یہ کیس، یہ فالس ہے۔ عائشہ بانو پر ان کے بیٹے کی دوسری سالگرہ کے موقع پر انتہائی قسم کا تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہو جانے کے باوجود ان کا سابق شوہر اس سچ کو جھٹلا رہا ہے، اس کیس کو فالس اور غلط قرار دے رہا ہے
جس کے ثبوت کی اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ویڈیو کی بھی فورنزک ہو چکی ہے، لیکن وہ اس کو ابھی تک غلط قرار دینے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نے ابھی فائل کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ سے ہمیں الحمدللہ ہمارا کیس آگے بڑھ چکا ہے، تو دیٹ مینس اٹ از اسٹل اسٹینڈنگ، اور اس کو یہ ابھی بھی یہ پروف نہیں کر سکتا ہے کہ یہ فالس تھا، کیونکہ ایون دا کمشنر آف پولیس انہوں نے بھی یہ ابھی فائل کیا ہے ہائی کورٹ میں، جہاں پہ کمشنر آف پولیس نے انہوں نے خود یہ کیس کو لڑنے کی کوشش کی ہے۔ دے آر چیلنجنگ دا ہائی کورٹ کہ کیوں کویش ہو گیا ہے کیس 498 ایک کیس جو ہم نے ڈالا تھا، کیوں کویش ہو گیا اور کون سے بیسس پہ کون سے پوائنٹس کو لے کر کویش کیا گیا ہے، بیکاز جو ایویڈنس ہم نے پرووائڈ کیے ہیں یہ ماجر بھی ہو گیا ہے، یہ اوتھینٹیکیشن بھی ہو گیا ہے، دین ہاؤ کین دے اوور لک دا ایویڈنس کر کے یہ بولنے کے بعد انہوں نے یہ پٹیشن فائل کیا ہے۔ تو اوپن ہمیں اب ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ 498A کا عائشہ بانو نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، ایک بار پھر سے بتا دوں کہ 498A انڈین پینل کوڈ کے تحت خواتین کے تحفظ کے لیے ایک لا ہے، جس میں کسی بھی خاتون کا شوہر یا رشتہ دار اسے اگر کسی ظلم کا نشانہ بناتا ہے تو اسے 3 سال تک قید ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ 498A کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس مناسبت سے، اس وجہ سے عائشہ کو کیا امید ہے کہ کس قسم کی سزا کا حقدار ہے ان کا سابق شوہر، یہ میں آپ کو بتاؤں گی عائشہ کی ہی زبانی۔ عائشہ کے ساتھ آگے اور کیا ہو رہا ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کے سابق شوہر نے ان پر اور کیا کیا ظلم ڈھائے، نہ صرف ان پر بلکہ ان کے رشتہ داروں پر، ان کے بہن بھائیوں پر بھی۔ یہی نہیں بلکہ آگے کی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ عائشہ کا وہ سابق شوہر ہے کون جو یہ سب کر کے اپنا پلہ جھاڑ کے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی نئی زندگی بھی شروع کر چکا ہے، اور اس طرح وہ نہ صرف عائشہ سے بلکہ خود اپنے بچے کو بھی زندگی کے نام پر ایک مصیبت دان کیے ہوئے ہے۔ یہ کیسا باپ ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس باپ سے یعنی کہ عائشہ کے سابق شوہر سے وہ سوال کروں، وہ چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا پلیٹ فارم ہمیشہ دوسری پارٹی کے لیے بھی اوپن رہتا ہے۔ عائشہ کو اگر انصاف مل جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک سکون سے نئی زندگی کا نہ صرف آغاز کر سکتی ہے بلکہ بچے کی پرورش میں بھی اپنی 100% توجہ مرکوز کر سکتی ہے، لیکن اس کا شوہر ایسا چاہتا ہی نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غرور میں ایک غیر منصفانہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، صرف اس بات پر کہ جب اس نے اپنے بچے کی ماں کو، اپنی سابقہ بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے منہ کیوں کھولا، اس نے آواز کیوں اٹھائی۔ میرے چینل میں عائشہ کی پلے لسٹ پہ ضرور جائیے گا اور تمام ویڈیوز کو ریویو کیجیے گا اور فارورڈ اور شیئر کیجیے گا۔ اس مدعے کو زبان زد عام ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ میں اور عائشہ کو انصاف تو مل ہی جانا چاہیے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ تو جناب میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اور ہاں عائشہ بانو کے کیس کی مزید تفصیل کے ساتھ بھی۔ سو ٹل دین، مع السلامہ، بائی بائی۔